مجھے سب کچھ یاد ہے. میں اکلوتی کیسے بچی یاد ہے؟ تھی. 5 سال کی بچی کو کیا یاد ہو سکتا ہے؟ کیا میں اکلوتی بیٹی تھی اپنے باپ کی, اور میرے باپ مجھ سے ہر بات کرتے تھے. اور شاید کہاں تھے آپ؟ ہم لوگ سرگودا میں تھے. اور وہ جیسے انکل امجد نے کہا کہ 9 اسکواڈرن کمانڈ کرتے تھے, جو ایلیٹ اسکواڈرن تھا F-104 اسٹار فائٹر کا. تو وہ دن ہمیں یاد ہے. چھوٹی تھی تو اس وقت ڈر کا کچھ سمجھ نہیں تھا, بس یہ پتہ تھا کہ ہمارے ایئر فورس جیتیں گے. یہ 65 کا. 71 میں تھوڑا سا مختلف تھا, بڑی ہو گئی تھی تھوڑی, اور ڈر لگتا تھا جب اٹیکس ہوتے تھے. مگر جب ہمارے پائلٹس جاتے تھے تو ہم جہاز گنتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو ہم گنتے تھے. اور ہم اس وقت پشاور میں تھے, اور ابو میرے کراچی سے لڑ رہے تھے. F-104 اس وقت ماری پور کہلاتا تھا, مسرور بیس, وہ وہاں پہ تھے 71 وار میں. تو یاد تو بہت کچھ ہے اور فخر بہت ہے, بٹ دل بھی خالی رہ گیا. 71 میں جب آپ کے والد گئے سوٹی کرنے, جی, تو کس علاقے میں گئے تھے؟ ان کا لاسٹ مشن تھا جام نگر بیس پہ, اور سکسیزفل مشن تھا. اور مشن کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو انٹرسیپٹ ہوئے تھے مگ سے, اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی. ہی واز ہٹ بائی میسائل جی. اور اللہ کی مرضی سے انہوں نے بیل آؤٹ کیا, مگر انڈین اوشن کے اوپر, اور وہ اسٹریچ آف اوشن جو ہے وہ شارک انفیسٹڈ تھا. تو انڈین نیوی جب تک وہاں پہنچے تو ان کا نام و نشان نہیں تھا. تو کوئی بعد میں رابطہ ہوا آپ کا انڈینس کے ساتھ اس انسیڈنٹ کے بارے میں؟ جی, اسی سال عید کے صبح میری یہ بہت بڑی عید ہوئی کہ میں کانٹیکٹ میں رہی ونگ کمانڈر بھارت سونی سے, جنہوں نے میرے ابو کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا. اور اب ہم لوگ ایک دوسرے کو لکھتے ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کیا ہوا, اور میں ان کو بتاتی ہوں ہمارے ساتھ اس دن 12 دسمبر کو کیا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرے ابو پہ انہوں نے بہت ریسرچ کی, اور بہت پریز کرتے ہیں میرے ابو کو. اور میں نے کہا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہیومن بینگ کس قسم کے تھے. تو اب میں ان کو وہ بتاتی ہوں. اور جنگ کے وقت دشمن, جنگ ختم, انسانیت, بٹ کل کو جنگ دوبارہ تو ہم تیار ہیں. تو یہ جو آپ کو ایک کہا جاتا ہے کہ جس طرح کہ آپ کے نام سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یو آر اے کرسچن, دیٹس رائٹ, کیتھولک کرسچن. جی. کبھی آپ کو دکھ ہوا کسی نے آپ کو اس طریقے سے پکارنے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں, میں کرسچن ہوں, وہ میرا بلیف سسٹم ہے اور برقرار ہے, مگر میری پہچان یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور یہ کوئی نہیں مجھ سے لے سکتا. نہ میں کبھی امیگریٹ کروں گی, نہ میں کبھی کسی اور پاسپورٹ کے ساتھ گھوموں گی دنیا میں یہیں رہوں گی. اور یہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہو تو میں مروں گی میں اپنی زمین پہ. کسی نے کبھی کہا اسکول میں کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں؟ جی, جب میں چھوٹی تھی تو یہ ہوا میرے ساتھ. ہم سرگودا میں تھے اور میری خوب لڑائی ہوئی کسی چھوٹے لڑکے سے اسکول میں, اور کمپلین آیا تھا, اور امی نے مجھے ڈانٹا اور کہا ابو آئیں گے نا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. ابو آئے اور ناراض تھے, کہتے یو براٹ شیم ٹو می. میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں آپ میری بات تو سنیں. تو بتایا ان کو کہ اسکول میں کسی چھوٹے بچے نے مجھے کہا کہ آپ کا نام عجیب ہے, اور ہے تھوڑا سا عجیب, مڈل کوٹ آسان نام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستانی نہیں ہو, آپ اس ملک کو چھوڑ دو. تو میں چھوٹی تھی اور جذبہ ذرا زیادہ ہی تھا, تو میں نے پنچ کیا ان کو, اور پھر ہماری لڑائی ہوئی. اور میں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور میرے ابو فوجی ہیں اور میں کبھی نہیں چھوڑوں گی. تو جب میں گھر آئی تو ابو نے مجھے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا دکھایا, اور مجھے کہا کہ یہ جو گرین حصہ ہے نا, اس بچے کا نام علی تھا جس سے لڑائی ہوئی, یہ علی کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہے, اور یہ جو وائٹ حصہ ہے نا, یہ لیزلی کے لیے اور میرے لیے, ابو کے لیے.
مگر انہوں نے مجھے کہا یہ جو وائٹ حصہ ہے نا یہ پول کو پکڑتا ہے، اور اگر آپ اور میں اس پول کو چھوڑ دیں تو گرین کیسے فلٹر کرے گا ونڈ میں. تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم کچھ ہو کو کہے آپ بات کریں مگر ہاتھ میں استعمال کرنا.